لاڑکانہ میں سیاسی میدان سج گیا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے پاور شو کرنے کے لیے لاڑکانہ رائل چوک پر جلسہ قائم کیا گیا ہے، جہاں پر پی ٹی آئی کے کارکنان کی بڑی تعداد میں شرکت۔ جلسے میں رکھی گئی کرسیاں کارکنان سے بھر گئیں۔ جلسے میں شریک کارکنان کو پی ٹی آئی کے مرکزی قیادت کا انتظار۔ کھاد کو ذخیرہ کر کے بلیک میں فروخت کرنے والے ڈیلر کے خلاف اسسٹنٹ کمشنر رانا شعیب، زراعت افیسر محمد علی کھرل کی کارروائی۔ خیرپور ٹامے والی مین روڈ پر محمد مشتاق کھاد فروش بلیک میں کھاد بیچ رہا تھا۔ میڈیا کی شکایت پر اسسٹنٹ کمشنر رانا شعیب، زراعت افیسر محمد علی کھرل موقع پر پہنچ گئے۔ بلیک میں کھاد فروخت کرنے سے منع کرنے پر دکاندار نے گن مین قاضی ندیم سے ہاتھا پائی کرنے لگ گیا، جس کی اطلاعات تھانہ خیرپور ٹامے والی میں دی گئی۔ پولیس کو آتے دیکھ کر دکاندار فرار ہو گیا۔ کھاد مافیا کے خلاف پرچہ درج کرا دیا گیا۔ چانڈکا میڈیکل کالج میں 50ویں گولڈن جوبلی بیچ کی پہلے دن کی تقریب وائس چانسلر شہید محترمہ بینظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ پروفیسر ڈاکٹر حکم علی ابڑو کی زیر صدارت ہوا، جس میں ڈین پروفیسر صفدر علی شیخ، ڈین پروفیسر سعید احمد شیخ، ڈین پروفیسر عالم ابراہیم صدیقی، رجسٹرار پروفیسر عبدالحفیظ بھنڈ، پرنسپل پروفیسر گلزار احمد شیخ، وائس پرنسپل ڈاکٹر شاہد حسین سومرو سمیت طلباء و طالبات اور ان کے والدین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ لاڑکانہ لباس چوک پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما شاہ محمود قریشی نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف کے کاررواں کو لے کر سندھ کی ترقی پر کیوں آیا؟ سندھ کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ سندھ کے ساتھ سیاسی رشتہ بہت پرانا ہے۔ فخر سے کہتا ہوں کہ سندھ کی اجرک ٹوپی، سندھ کی تہذیب، سندھ کی دھرتی کو جانتا ہوں۔ لاڑکانہ بڑے عرصے کے بعد آیا ہوں۔ بی بی کے دور میں پی پی میں بہت عزت ملی جب بی بی شہید ہوئی، اور مجھے وہ شام بھی یاد ہے جب 25 دسمبر کو ملتان جلسہ کیا تھا اور کہا آپ راول پنڈی نہ آئیں، ہم لوٹ آئیں گے، اور وہ آخری ملاقات تھی۔ ہمیں کہتے ہیں کہ لاڑکانہ پی پی کا گڑھ ہے۔ آج یہاں آ کر دیکھ لیں کہ لاڑکانہ کس کا گڑھ ہے۔ آج لاڑکانہ پیرس تو نہ بنا، لیکن موئنجو ڈوڑو ضرور لگتا ہے۔ تو دیر میں HIV کیس امریکہ سے بھی زیادہ کیس ہیں۔ کتے کاٹنے کی ویکسین نہیں، عزتیں محفوظ نہیں، لیکن بلاول اسلام آباد فتح کرنے نکلا ہے۔ پنجاب بھر کی طرح آج علی پور میں بھی شجرکاری کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ جنگلات کے زیر انتظام 2000 پودے لگائے جا رہے ہیں۔ شجرکاری کے موقع پر اسسٹنٹ کمشنر علی پور مبین احسن نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ علی پور میں بھی شجرکاری کا سلسلہ جاری ہے، جس کے تحت محکمہ ہیلتھ ریسکیو 1122 اسکولز اور کالجز میں پودے لگائے جا رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی زیادہ سے زیادہ شجرکاری کی جائے گی۔ ہنگو تحصیل ٹل ماڈل اسکول میں سالانہ رزلٹ ڈے کے موقع پر تقسیم انعامات کی شاندار اور رنگا رنگ تقریب کا انعقاد ہوا، جس میں بچوں کے والدین، سماجی شخصیات اور تعلیمی اداروں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی ملک جان تھے۔ میاں والی شیر شاہ سوری روڈ کی تعمیر میاں والی سے بھکر خوشاب کے لوگ مستفید ہوں گے۔ حلقہ کے لوگوں کے لیے میگا پروجیکٹ منظور کرا لیا۔ اپوزیشن آج تک تو کامیاب کسی چھوٹی سی بات میں ہوئی نہیں، عدم اعتماد میں کیسے کامیاب ہوں گے؟ پہلے یہ رزلٹ لے چکے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر یہ جو کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے اتنے ممبران ان کے پاس ہیں، سب سے پہلے تو ان کو سامنے لے کے آئیں، ہمیں بھی پتہ چل جائے۔ دوسرا، عمران خان جیسے ایک عظیم لیڈر کے خلاف جب سارے یہ سب کے سب اکٹھے ہو گئے ہیں، تو آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ ان کے ذاتی مفاد ہے۔ پی ڈی ایم کو ابھی تک یہ نہیں پتا ہمارا اصل لیڈر کون ہے۔ نون لیگ کو بھی یہ نہیں پتا کہ ہماری نون ہے یا میم ہے یا شین ہے۔ گوندیا پارک جس طرح آپ کو پتہ ہے تقریباً 50 ایکڑ پہ ہے، اور ابھی میں نے محکمے کو ہدایات دی ہیں کہ آپ ہنگامی بنیادوں پہ اس میں ایک تو سولر لیمپس بھی لگائیں، سولر لائٹ لگائیں، اور اس کے جو واکنگ ٹریک ہے اس کو بھی مکمل کریں۔ اس کی 4 دیواری پہ کام ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے، اور تاکہ یہ جلدی مکمل ہو، اور عوام کو ہم ایک فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جس طرح میاں والی پارک کا تحفہ دیا ہے، تو اسی طرح گوندیا میرا اپنا گھر ہے، میرا اپنا شہر ہے، میرا اپنا حلقہ ہے۔ چیئرمین کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہیں، عمران خان کے ساتھ، بزدار صاحب کے ساتھ، تو انشاءاللہ یہ بھی ہم جلدی کام شروع کرا دیں۔
پاک پتن میں پولیس افسران کے تحریری ٹیسٹ میں بڑے بڑے برج الٹ گئے۔ تحریری ٹیسٹ کے بعد جاری کی گئی رپورٹ میں ایس ایچ او تھانہ چکبیتی نوشیر کاٹھیا، ایس ایچ او تھانہ ڈل وریام محمد عارف، ایس ایچ او تھانہ احمد یار شہباز حسین، ایس ایچ او تھانہ سٹی پاک پتن عزت اللہ انچارج سی آئی اے انسپکٹر شہزاد گل ٹیسٹ میں فیل ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق ایس ایچ او تھانہ قبولہ رانا عمران کی تیسری پوزیشن آئی، باقی تمام تھانے ٹاپ 10 پوزیشن بنانے میں ناکام ہو گئے۔ وہاڑی میں سول جج مجسٹریٹ دفعہ 30 محمد آصف نواز نے نوجوان کو اغوا کرنے کے مشہور مقدمہ میں ملوث ملزمان معروف خواجہ سراج، ڈانسر میک ملک اور ان کے ساتھیوں کی بلا ضمانتی وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے ایس ایچ او صدر وہاڑی کو حکم دیا کہ میک ملک سمیت تمام ملزمان کو گرفتار کر کے 31 مارچ کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ عدالت علاقہ مجسٹریٹ میں شریفہ بی بی نے اپنے بیٹے فیصل عباس کے اغوا کا مقدمہ نمبر 447/21 زیر دفعہ 365 تے پے تھانہ صدر وہاڑی میں درج ہے، جس کو پولیس نے خارج کر دیا تھا۔ مجسٹریٹ نے پولیس کی اخراج رپورٹ سے اتفاق نہ کرتے ہوئے ملزمان میک ملک اور اس کے ساتھیوں ساجد علی عرف سچو، ریاض احمد اور منصب کو 24 فروری کو طلب کر رکھا تھا، مگر ملزمان عدالت میں پیش نہ ہوئے، جس پر عدالت نے مدعیہ شریفہ بی بی کے وکیل ہمایوں علی خان ایڈوکیٹ کے دلائل سے اتفاق کرتے ہوئے ملزمان کے بلا ضمانتی وارنٹ گرفتاری جاری کر کے ایس ایچ او صدر کو حکم دیا کہ وہ ملزمان کو گرفتار کر کے 31 مارچ کو عدالت میں پیش کریں۔ سرگودا شہر اور گرد و نواح کے علاقوں میں جگہ جگہ گندگی کے غلاظت کے ڈھیر جہاں تعفن کا باعث بن رہے ہیں، وہیں مچھر اور مکھیوں کی افزائش بھی شروع ہو گئی ہے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کا عملہ گندگی شہر سے باہر پھینکنے کی بجائے شاہراہوں پر گرا دیتا ہے۔ سرگودا شہر کے مختلف علاقوں جن میں محمدی کالونی، جناح کالونی، سلیمان پورہ، رحمان پورہ، علی پارک، مجاہد کالونی، استقلال آباد کالونی، فیکٹری ایریا، فاطمہ جناح کالونی، خوشاب روڈ اور گل والا سمیت شہر کے دیگر علاقوں میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر پڑے ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حوض شریف کے نواحی علاقے بستی چاکر خان سے بستی غلام نازک تک روڈ پر جاری کام میں ناقص مٹیریل کا استعمال دھڑلے سے کیا جا رہا ہے۔ اہلِ علاقہ ناقص مٹیریل کے استعمال پر سراپا احتجاج ہیں۔ ٹھیکیدار کے کان پر جوں تک نہیں رینگی، کہا ایسا ہی ہوگا، جو کرنا ہے کر لو۔ علاقہ مکینوں نے کہا کہ سڑک کے ساتھ پختہ اینٹ کا استعمال بھی کم کیا جا رہا ہے اور سڑک کے کنارے پر مٹی جو ڈالی گئی ہے اس کو رولر کے ساتھ دبایا نہیں گیا۔ مذکورہ ٹھیکیدار نے عوامی فنڈز کو تباہ و برباد کرنے کی ٹھان لی ہے۔ ہرنائی صحت کی بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں۔ عوام کو معیاری علاج معالجہ فراہم کرنے کے لیے تمام سرکاری وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ہرنائی سردار محمد رفیق ترین نے پرانے اسپتال کا دورہ کیا اور اسپتال کے مختلف شعبوں، مڈ-وائفری اسکول اور ایم سی ایچ سینٹر اور میڈیسن اسٹور کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈی ایچ او ڈاکٹر مسعود خان ترین اور ایم ایس ڈاکٹر منظور احمد نے انہیں بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر نے کنگ سلیمان پروجیکٹ کی جانب سے ہرنائی کے مختلف سینٹروں کو سامان بھی تقسیم کیا۔ ساہیوال سول ڈیفنس کے عالمی دن کے موقع پر بلدیہ ہال ساہیوال میں سول ڈیفنس کے زیر تمام سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں کثیر تعداد میں سول سوسائٹی، صدر چیمبر آف کامرس شیخ بصارت اور انجینئر اشتاق احمد انچارج سول ڈیفنس سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر سول ڈیفنس کے زیر استعمال اشیاء کی نمائش کی گئی اور آگ بجھانے کی عملی تربیت کا مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ساہیوال اویس ملک اور انچارج سول ڈیفنس انجینئر اشتاق احمد کی سربراہی میں ایک آگاہی واک کا اہتمام بھی کیا گیا۔ لاڑکانہ کے ایم پی اے معظم علی عباس کے ڈیرے پر پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنس۔ لاڑکانہ کے عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کل رات دیکھا حیران کن تھا۔ شاہ محمود قریشی منتظمین کو مبارکباد دیتا ہوں، امیر بخش معظم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ رتو دیرو سے سجاول میرو خان اور لاڑکانہ کے لوگوں نے جو عزت دی اس کو بھلا نہیں سکتا۔ عرب والا میں پاکستان کے تمام صوبوں کی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے عرب والا کے نجی کالج میں کلچرل فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، جس کا باقاعدہ افتتاح ادارہ حاضہ کے پرنسپل کی والدہ نے کیا۔ کالج کی طالبات نے ثقافتی لباس پہن کر تمام صوبوں کی نمائندگی کی۔ کلچرل فیسٹیول میں طالبات نے مختلف سٹالز لگا کر صوبہ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی ثقافت کو اجاگر کیا۔ کلچرل فیسٹیول میں کالج کی طالبات نے رنگ برنگ ثقافتی لباس زیب تن کیا اور علاقائی ثقافت کو اجاگر کیا۔ بچوں نے ہر قسم کی ثقافت، بلوچی، سندھی، پنجابی، سرائکی، کشمیری اور تمام قسم کی ثقافت کو آج یہاں پر بہت اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کیا اور پاکستان کی نمائندگی کی۔
احمد پور شرکیہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر ریونیو عوامی خدمت کچہری کا انعقاد کیا گیا، جہاں اسسٹنٹ کمشنر راجہ قاسم محبوب جنجوعہ کے آفس میں اسسٹنٹ کمشنر لینڈ ریکارڈ محسن بٹو، تحصیلداران عدنان اشرف نائب تحصیلدار حضور بخش، نائب تحصیلدار شاکر عباس، گرداوران پٹواریوں نے محکمہ ریونیو کے مسائل کے حل کے لیے اپنی اپنی خدمات سر انجام دیں۔ اسسٹنٹ کمشنر تحصیلداروں نے اپنے اپنے اختیارات کے مطابق دور دراز سے آئے سائلین کے مسائل سنے، جبکہ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر راجہ قاسم محبوب جنجوعہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سائلین کے مسائل سننے کے بعد ان کے حق کے لیے متعلقہ اہلکاروں کو حکم صادر فرما کے ان کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں۔ لوور اوور قضیے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے سید بشارت حسین میاں کو ٹکٹ جاری کر دیا۔ اس موقع پر سید بشارت حسین اور ڈسٹرکٹ کونسلر کے امیدوار ذوالفقار علی کہتے ہیں، جانتے ہیں ملک یاسین کی اس رپورٹ میں۔ جی شکریہ، میں اس وقت موجود ہوں اور اغذائی ایجنسی میں، جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ٹکٹ دیا ہے سید بشارت حسین میاں کو، ان کے ساتھ ہم جائیں گے اور وہاں پر ٹکٹ جمع کرائیں گے، اور ایک بہت بڑی ریلی کا اہتمام بھی کیا گیا ہے اور بہت ہی زیادہ عوام کی تعداد بھی موجود ہے ریلی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں پارٹی قیادت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص کر نجم الدین خان، شازی خان اور ساجد توری صاحب، اور کوارڈ کا جو کل پروگرام تھا، کیا نام ہے، امجد افریدی صاحب، ابن علی صاحب، جس نے ہم پر اعتماد کا بھروسہ کیا، ہم پر اعتماد کا اظہار کیا، تو انشاءاللہ ہم یہ سیٹ جیت کر دکھائیں گے کہ پیپل پارٹی واقعی یہ بے نظیر بٹو کا اپنا گاؤں ہے۔ ایسا جیتیں گے انشاءاللہ کہ کم ووٹوں سے بھی نہیں جیتیں گے، ہم دکھائیں گے کہ پارٹی نے ہم پہ اعتماد کیا ہے تو اس کے اعتماد کو ٹیسٹ نہیں پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ټولو ناوال زه تاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې تاسو موږ ته خپل قیمتي ټایم راکړ او تاسو موږ کوم سوال وکړ چې یاره تاسو څنګه دا فیصله وکړه لکه پیپل پارټي سیسټم سره، نو موږ څه کوم څو راځي چې جایزه واخیسته او د خلکو والا سیسټم ولیده، نو اکثر ځای چې لکه پیپل پارټي د پیور زیات که نه، نو دی وجې نه مو خپله اراده هم دا وکړه لکه موږ کوم مطلب دی، کوم سیسټم دی، غدي سیسټم سره دی د خلکو د قوم د کلي خدمت کول دي، نو هغه څه موږ کوم سوچ مطابق دا وکړه چې یاره د علاقې کې د پیپل ډېر زیات پیور دی، نو دی وجې نه ما د پیپل پارټي ټیکټ راواخیسته او پیپل پارټي سره م اعلان وکړ. نو سر جي هغه د مو مشر دی، د مو پیران دي، سیدان دي که نه، نو هغو چې کله دا ټیکټ راواخیسته نو د علاقې کې هسې هم د پیپل پیور زیات دی، خو به هر حال چې لکه موږ چې کوم سیدانو سره سیسټم دی نو دې وجې نه ډېر زیات نور پیور مې زیات شه، نو دې وجې نه ما هم د همغه په ذریعې مې ناز علي نه ټیکټ راواخیسته د پیپل والا. دې وجې نه د هغو شکریه ادا کوم چې کله موږ دې سیسټم ولیده، د خلکو سوچ او فکر لکه دې وجې نه خو الیکشن کېږي نه چې صرف ته خپل کور نه لړوې که نه، د خلکو به کوم غارې جذبات دي هغه به کسې، نو چې هغو کوم جذبات مو ولیدو چې هغو څومره پیپل حوالې سره څومره زیات دي، نو دې وجې نه ما د خپل پیپل پارټي چې اعلان وکړ او د هغو شکریه ما ادا کړه. تھانہ کینٹ کی حدود میں بڑھتی ہوئی چوری ڈکیتی کی نان سٹاپ وارداتوں کے خلاف شہریوں کا پارہ ہائی ہو گیا۔ 49 ٹیل پر مین سرگودا فیصل آباد روڈ بلاک کر کے شدید احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور نعرے بازی کی گئی۔ پولیس مجرموں کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر ہمارے درجنوں مویشی چوری ہو رہی ہیں، پولیس کارروائی کرنے سے گریزاں ہے۔ شہریوں کا ڈی پی او اور آر پی او سے شہر میں بڑھتی ہوئی ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں روکنے کا مطالبہ۔ میرا نام لیاقت علی باجوا، 49 ਚੱਕ ਦਾ ਮੈਂ ਰੈਸ਼ ਪਜ਼ੀਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ 104 ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3,05,000 ਦੀ ਮੱਝ ਆਂਦੀ, 2 ਟਾਈਮ ਚੋਈ, ਤੀਜੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੱਝ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮੱਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੀ ਮੱਝ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਜ਼ੀ ਸੂਈ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੂਜੇ ਬਸਰਾ ਅਸਗਰ ਬਸਰਾ ਦੀ ਮੱਝ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਜ਼ੀ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 4.5 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹ ਮੱਝ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ ਕੁੱਲੇਰੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ੋਰ, ਅਖਤਰ ਸ਼ੋਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈਆ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਡੰਗਰ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆ ਇਹਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਰ ਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਥਾਣੇ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਸਾਈਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੁੱਟਿਆ ਫੰਡਿਆ, ਬੇਚਾਰਾ ਟੁਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਵੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਸਕੂਨ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦਾ, ਉਧਰੋਂ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੋਂ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਹਿਮਤ ਖਾਨ ਬਸਰਾਵੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮੱਝਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਾਂ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ 15 ਤੋਂ 20 ਵਕੀਲ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਏ 20 ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਾਸ਼ਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਲਿਆ ਝੂਠਾ। ਕੋਈ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਿਓ नहीं, कोई चीज़ नहीं। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान हुकूक मार्च कर रखे हैं तो दूसरी जानब तहरीक इंसाफ सिंध हुकूक मार्च कर रखे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुकूक सिंध मार्च गुज़श्ता 2 दिन से अपने सफ़र पर गामजन है और आज जैकबाबाद ज़िला कंबर शहदाद कोट रत्तू दीरू से होता हुआ लाड़काना पहुंचा है, जहां पर PTI के मरकज़ी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अमीर बख्श भुट्टो ने TNN न्यूज़ से बात करते हुए कहा। मज़ीद देखते हैं PTI रहनुमा अमीर बख्श भुट्टो क्या कह रहे हैं। वो क्या हकूक़ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, वो हकूक़ लाड़काना नहीं दिला सके। यहाँ पर जो खातून तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट्स हैं चांटका में, वो ख़ुदकुशियाँ कर रही हैं, उनके लाश मिल रहे हैं पंखों से टंगे हुए। यहाँ पर कुत्तों के काटने की वैक्सीन नहीं मिल रही। यहाँ एड्स के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर वो अपने लाड़काना की मालकी नहीं कर सके कि पाकिस्तान को क्या हकूक़ दिलाएंगे। वो कहते हैं ना कि अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सोच सूझी। उनके इस अपने शहर में यहाँ पर जहाँ से वो इलेक्ट हुए हैं, यहाँ पर अंधेरा लगा हुआ है, वो इस्लामाबाद फतह करने निकले हैं। तो ये सारी ड्रामेबाजी है, ये सब झूठ और धोखे फरेब पे मबनी बात है। वो सिर्फ अपनी खाल बचाना चाहते हैं क्योंकि उनके ख़िलाफ़ अब नैब में दायरा कानून का तंग होता जा रहा है और अपनी जान बचाने के लिए निकले हैं। हम लोगों का हक दिलाने जा रहे हैं। बहावलनगर में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अब्दुल जब्बार गुज्जर ने अराजी रिकॉर्ड सेंटर बहावलनगर में मुनक़दा रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में शिरकत की, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर बहावलनगर अरशद वर्क, तहसीलदार और सब रजिस्ट्रार बहावलनगर मोहम्मद ज़फ़र अली मुग़र, मुतलका रेवेन्यू अफसरान और रेवेन्यू फील्ड स्टाफ मौजूद था। शुजाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से लॉन्ग मार्च की तैयारी के लिए रैली निकाली गई, जिसमें पीपल्स पार्टी के सैकड़ों कारकुनान ने शिरकत की। रैली की क़यादत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी शहीन म्यू और चौधरी जावेद अकबर ने की। रैली के शुरका का कहना था कि बिलावल भुट्टो लॉन्ग मार्च के लिए निकल चुका है, अब हुकूमत का जाना ठहर गया है, अवामी तब्दीली सरकार से तंग आ चुके हैं, अगली हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। डूंगा बूंगा की इजाफी बस्ती नई आबादी के वकील नकासी आपके मसले से काफ़ी अरसे से दो चार थे, जिसकी वजह से गली महल्ले तालाब का मंजर पेश करते थे। लोगों का गुजरना भी महाल था। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत इस मसले को हल करने के लिए 1600 फीट नाले की तामीर का काम शुरू किया। मज़ीद जानते हैं वक्कास हफीज़ से। जी वक्कास, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डूंगा बूंगा की इजाफी बस्ती नई आबादी में, जहाँ निकासी आपका बहुत बड़ा मसला था। जब बारिशें आती थी उस जगह पे पानी खड़ा हो जाता तो लोगों के लिए गुजरने का रास्ता नहीं रहता था। तो इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत 1600 फुट नाले की तामीर करवा के निकासी आपका मसला हल किया है। इस हवाले से हम जानते हैं कि इन्होंने ये मसला किस तरह से हल करवाया, या म्यूनसिपल कमेटी या अवामी नुमाइंदों ने इस मसले को क्यों नहीं हल करवाया, इसकी वजह क्या थी। जी, इसमें बड़ी दफ़ा जो है ना वो एप्लीकेशन मूव की गई आला हुकाम को भी, DC AC सबान को भी, म्यूनसिपल कमेटी को भी, लेकिन उन्होंने किसी किस्म का कोई इस पर अमल दरामद नहीं किया। अरसा दराज से इस इलाके को बहुत सारी मुश्किलात का सामना था, जिसमें ज़्यादातर जो है नकास का मसला था। अब अल्हम्दुलिल्लाह अहले महल्ला ने अपनी ज़ाती कोशिश से तकरीबन 1600 फुट नाला बनवाया है, जिसमें तकरीबन 7 से 8 लाख रुपये लागत आई है और तमाम दोस्तों ने इसमें भरपूर साथ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने अपना कंप्लीट कर। अच्छा, ये बताइएगा कि जो निकासी आपके लिए नाला तामीर करवाया गया है, तो इस पे जो लागत है वो कितनी थी और उसके लिए जो पैसे इकट्ठे किए गए उसका क्या तरीक़ेकार था। उसमें लागत तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए आई है। हमने एक कमेटी तरतीब दी जिसमें इलाके के जो है मुअज़्ज़िज़ीन शामिल थे। हमने बैठ के किसी ने 2000, किसी ने 3000, किसी ने 20,000 पर अपनी हैसियत के मुताबिक जो है ना वो लोगों ने तावन किया है और उनका हम शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने अपनी मदद आपके तहत इस मसले से नई आबादी डूंगा बूंगा को वो निकाला है। अच्छा, आपने जिक्र किया है म्यूनसिपल कमेटी का ये काम होता है निकासी आपकी सहूलत देना या अवामी नुमाइंदों की, तो अवामी नुमाइंदों ने इस पर कितना वर्क किया था या आपको क्या कहा गया या क्या लैतुलाल से काम लिया गया, ये भी ज़रा बताइएगा, इस पर मुकम्मल तफसील से आगाह कीजिएगा। इसमें सर
میں نے کئی دفعہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ ڈی سی صاحب کو ریٹن اپلیکیشن موو کی، اے سی صاحب کو اپلیکیشن موو کی، سی او صاحبان کو موو کی. پہلے تو یہ کہہ دیتے جی ادارے ڈیزالو ہو جاتے ہیں، کبھی کچھ ہو جاتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے، اور باقاعدہ انہوں نے سروے بھی کیا. اس کے بعد یعنی کسی قسم کا کوئی ایسا کوئی عمل درآمد نہیں کیا جس سے اس علاقے کی مشکلات جو وہ دور ہو سکے. اچھا، ایک اور بات جو انتہائی اہم ہے کہ اس علاقے کا یا پورے شہر ڈونگا بونگا کا کبھی اے سی یا ڈی سی صاحب نے وزٹ کیا ہے پانی کی نکاسی کے حوالے سے، سینیٹیشن کے حوالے سے؟ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، کبھی اے سی ڈی سی یا سی او صاحب نے تقریباً لاسٹ 1 ایئر سے کبھی اس علاقے کا وہ وزٹ نہیں کیا. حالانکہ میں نے اپلیکیشن کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کی فوٹیج بھی ساتھ لگائی تھیں اور لوگوں کی جو ہے نا وہ آواز بھی ان کے تک پہنچائی تھی، لیکن اس پہ انہوں نے ایون کہ شکر جیٹر مشین بھیجنا تک گوارا نہیں کی کہ تاکہ اس کی صفائی ہو جائے. پہلے یہاں پہ سیوریج ڈلا ہوا تھا، سیوریج کا تقریباً 7-8 سال سے سیوریج یہاں پہ ڈلا ہوا تھا. آج تک کسی قسم کی کوئی ایسی جو ہے نا وہ شکر جیٹر کوئی پابندی سے یا کوئی پراپر طریقے سے کروائی ہو. ایک دو دفعہ ہم نے کوشش کی ہے، وہ آئے ہیں، آدھا گھنٹہ لگایا انہوں نے شکر جیٹر کا، وہ بھی اس کے لیے بھی مجھے کم از کم 1 ماہ کا جو وہ ٹائم لگا، بار بار چکر لگا کے میونسپل کمیٹی، سی او صاحبان، اے سی صاحبان اور ڈی سی صاحبان کو. جی، جیسا کہ آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے کہ آج تک 1 سال کے عرصے میں جتنے اے سی یا ڈی سی صاحبان آئے ہیں انہوں نے میونسپل کمیٹی ڈونگا بونگا کے علاقے کا وزٹ تک نہیں کیا. جب تک وزٹ نہیں کریں گے تو علاقہ مکینوں کے مسائل ان تک کیسے پہنچیں گے؟ ٹھیک ہے، تو علاقہ مکین مجبور ہیں کہ اپنی مدد آپ کے تحت مسائل کو حل کیا جائے. جی، ضلع درغر ہیڈ کوارٹر جدبہ میں گاڑی کی بریک فیل ہونے کی وجہ سے جیپ گاڑی کو حادثے میں 3 افراد جاں بحق جبکہ 8 زخمی ہوئے. جاں بحق افراد میں 1 مرد، 1 عورت اور 1 بچہ شامل ہے. زخمیوں کو جدبہ بی ایچ میں طبی امداد کے بعد DHQ بٹگرام منتقل کر دیا گیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں درغر سے ہمارے نمائندے زبیر کی اس رپورٹ میں. جی زبیر، آگاہ کیجیے گا، زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہوں اس ڈسٹرکٹ درغر کا. میں انتہائی افسوس کے ساتھ یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ یہاں پر ایک پبلک ٹرانسپورٹ کی گاڑی تھی جس کو حادثہ پیش آیا اور سب لوگوں کو یہاں پر زخمیوں کو ادھر لے آئے. 8 زخمیوں کو یہاں پر ہم نے ابتدائی طبی امداد دے کر ان کو ریفر کر دیا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال بٹگرام، چونکہ اس ڈسٹرکٹ میں کوئی DHQ یا بڑا ہاسپٹل نہیں ہے. اور 3 ڈیڈ باڈیز تھی، ان ڈیڈ باڈیز کو بھی ہم نے اپنے گھروں پہ روانہ کر دیا. یہاں پر ہمارے اس BHU میں سارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی موجود ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ DPO سمیت سارے ادھر موجود ہیں، میں بھی موجود ہوں، میرا سٹاف بھی ادھر ہے. اور ڈسٹرکٹ کی طرف سے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے مطلب یعنی بر وقت کارروائی کی گئی. میں نے اپنی ذاتی گاڑی میں 2 لیڈیز کو جو ہے تو وہ ریفر کیا. ایک میرے پاس ایمبولینس ہے، اس میں جو ہے تو ایک سیریسلی انجرڈ کو میں نے ریفر کر دیا. اور باقیوں کو جو ہے تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی گاڑی، DPO صاحب کی گاڑی، ان میں ہم نے ریفر کر دیا. ایک آدھ میرا خیال ہے پرائیویٹ گاڑیاں بھی ہائر کی گئی ہیں. سیریسلی انجرڈ ہے، سب کو ہم نے بھیج دیا DHQ ہاسپٹل بٹگرام. DHQ بٹگرام کے MS ڈاکٹر سید ناصر شاہ جو ہے تو میرے دوست ہیں اور ان کو بھی میں نے اطلاع دے دی ہے کہ اس طرح حادثہ ہوا ہے. آپ اپنے ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کو جو ہے تو مطلب سارے سٹاف کو الرٹ رکھیں. اور اس کے ساتھ میں نے DHO بٹگرام ڈاکٹر وسیم، وہ بھی میرے اچھے دوست تھے، ان کو بھی میں نے بتا دیا کہ اس طرح ایمرجنسی ہو گئی، آپ ادھر ایمرجنسی نافذ کر دیں. بٹگرام میں AC صاحب اور DC صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ یہ DC بٹگرام سے رابطہ کریں تو وہ بھی انشاءاللہ ان پکچر ہیں. تو جو کچھ ہو سکتا تھا، جو پاسبل تھا ایگزسٹنگ ریسورسز میں، بلکہ میں یہ بتاؤں کہ میرا سٹاف یہاں کا، اس BHU کا سٹاف اتنا بہترین سٹاف ہے کہ یہاں آس پاس جو ان کے کلینکس ہیں وہ اپنے کلینک سے بعض چیزیں لے کے آ گئے جو یہاں پر اویلیبل نہیں تھیں. مطلب جن کی ضرورت تھی، جو چیزیں کم ہو گئی، کوئی کمی وغیرہ تو نہیں ہے لیکن بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ہر میڈیسن گورنمنٹ پرووائڈ نہیں کرتی. بعض ایسی میڈیسن ہوتی ہیں کہ وہ جناب ہمیں پھر باہر سے لانی پڑتی ہیں، تو وہ انہوں نے اپنے پرائیویٹ کلینک سے لے کے آ گئے. اس لیے میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. یہ ایک ڈسٹرکٹ کی ایمرجنسی ہے، نیشنل ایمرجنسی تھی یہ، اور عوامی لوگ تھے، غریب لوگ ہیں، پسماندہ ضلع ہے اور بہت محرومی ہے، لیکن الحمدللہ کسی چیز سے جو ہے تو وہ محروم نہیں رہے اور ان کو بر وقت ہم نے بھیج دیا اور امید رکھتے ہیں انشاءاللہ. ہم نے اطلاع دے دی ہے بٹگرام DHQ میں بھی ان کا بہترین علاج ہوگا انشاءاللہ اور اسسمنٹ بھی ان کی صحیح طریقے سے ہو جائے گی.
بلوچستان کے تاریخی شہر سبی میں میلہ مویشیاں واسپاں کے حوالے سے تیاریاں جاری ہیں. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں بیورو چیف سبی ظہور مغزی سے. جی ظہور، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، اس میں موجود ہوں سبی کی زرعی نمائش میں، اور زرعی نمائش کے حوالے سے اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سبی کا سالانہ میلہ 2022 کے حوالے سے جو ہے تیاریوں کا سلسلہ جاری اور جوش و خروش کے ساتھ یہاں پر تیاریاں جاری. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پچھلا میلہ جو ہے کرونا کی وجہ سے منسوخ ہو گیا تھا، مگر جو ہے اس سال جو ہے سبی میلے کو دھوم دھام سے منانے کے لیے تیاریاں جاری ہیں. اور سبی میلے میں صرف چند روز ہی رہ گئے اور شہریوں کی بڑی تعداد ابھی سے جو ہے یہاں کا رخ کیا ہوا ہے اور یہاں پر کوشش کر رہے ہیں کہ سبی میلے کو انجوائے کرنے کی. میرے ساتھ یہاں پر شہری موجود ہیں، اس حوالے سے ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا کہیں گے. جی، یہ میلہ تاریخی میلہ ہے ہمارا سبی کا، پورے بلوچستان کیا پورے ایشیا میں مشہور ہے. یہاں پر مواشی منڈی لگتی ہے. اس کے علاوہ میں اس میلے میں بہت زیادہ تبدیلیاں دیکھ رہا ہوں. اس تبدیلیوں میں یہاں پر بہت سے ترقیاتی کام ہوئے ہیں جو کہ سبی کے میلے کو چار چاند لگائیں گی. یہاں پر زراعت میں کام ہو رہا ہے، لائیو اسٹاک میں کام ہو رہا ہے، فشریز میں کام ہو رہا ہے، سوشل ویلفیئر میں کام ہو رہا ہے، محکمہ تعلیم کے حوالے سے جو ہے یہ ریپیئرنگ کا کام ہو رہا ہے. اور نیا جو جتنے بھی یہاں پر روڈ بنے ہیں، فٹ بیری بنے ہیں اور ان کی چھتیں نئی کی گئی ہیں، وہ تقریباً کروڑوں روپے کا فنڈ یہاں پر خرچ کیا گیا ہے جو میرٹ کی بنیاد پر کیا گیا ہے. اس سے ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے. اس سے میلے میں مزید چار چاند لگے. آج بالکل سبی کا سالانہ میلہ مویشیوں و اسبا 5 روزہ یہ میلہ جو ہے 4 مارچ سے شروع ہونے جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ ان کی باتیں سنیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ کافی عرصے کے بعد سبی کی جو زرعی نمائش ہے اس میں کافی کام ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ جو یہاں پر روڈ تھے وہ ٹوٹ پھوٹ کے شکار تھے، وہ روڈ بھی بنے. اور اس کے علاوہ جو یہاں پر اسٹال تھے ان میں چھتیں بھی ڈالی گئیں، ان کو ریپیئر بھی کر دیا گیا. اور اس کے علاوہ سبی میلے کے حوالے سے شہر کو دلہن کی طرح سجایا جا رہا ہے. جی